ایک نبی کا ایک بیس ہے، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیس ہیں۔ آگے کہتے ہیں ایک اور حوالے میں کہ جیسا کہ مومن کے لیے دوسرے احکام الہی پہ ایمان لانا فرض ہے، ایسا ہی اس بات پر بھی ایمان فرض ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیس ہیں۔ ابھی آپ کو ایک اور دو کا حوالہ یہ دیکھیں ذرا، روحانی خزائن کی جلد نمبر 17، کتاب کا نام ہے تحفہ گولڈویہ، جو پہلا حوالہ تھا وہ پیج 248 پہ آپ دیکھیں، اور جو دوسرا حوالہ ہے وہ پیج نمبر 254 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کو ایک حوالہ دکھا دیا، انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ ساتھ باقی بھی دکھاتا جاتا ہوں۔ جی آپ لوگ کریں بعد، میں تب تک باقی حوالے بھی نکال کے دکھا دوں۔ کلاؤڈ بھائی آپ موجود ہیں، آپ کچھ کریں بات انشاءاللہ۔ جی جی میں بالکل موجود ہوں۔ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جزاک اللہ، آپ نے بڑی بہترین بات کی طرف جو ہے نا پوائنٹ آؤٹ کیا، وہ یہ کہ قادیانیوں سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں نا تو ہم اسی نتیجے پہ ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کا قرآن و حدیث سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، بلکہ ان کے مطابق تو ہماری نماز میں بھی اختلاف ہے، ہمارے حج میں بھی اختلاف ہے۔ آپ نے بہت سی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کری۔ آپ دیکھیے نا کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا وہی عقیدہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے۔ تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ بتایا کہ معراج کی رات کو وہ مسجد میں گئے جو قادیان میں تھی؟ بالکل ایسا کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ بتا رہا ہے کہ مسجد اقصیٰ تھی۔ بالکل تو یہ اختلاف ہے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ بتایا کہ ذلی بروزی اور نفلی حج جو ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا قادیان میں؟ بالکل نہیں بتایا۔ یہ مرزا صاحب کی اپنی شریعت کے اندر ہے۔ اسی طرح سے آپ ایک چیز اٹھا کے دیکھ لیں، ایک چیز اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو ان کے اس میں اختلاف نظر آئے گا۔ لیکن آپ نے بڑی پیاری بات کری کہ زکوٰۃ کے لیے بھی مسلمان کو فورس نہیں کیا اگر صاحب استطاعت نہیں ہے۔ ان کے ہاں تو چندے کے لیے بائی فورس جو ہے نا ان کو دینا پڑتا ہے، بائی فورس دینا پڑتا ہے۔ جو 3 مہینے نہ دے اس کو جماعت سے اخراج ہو جائے گا۔ تو بہت ساری باتیں ہیں، اور میں تو اب ان کی براڈ پہ جا کے یہی سوال کرتا ہوں کہ یار میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آپ کا بالکل بھی قرآن و حدیث سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ وہ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرو گے تو وہ بدعت ہے، اور بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ انہوں نے ذلی بروزی نبوت نکالی، دین میں نئی چیز نکالی، بدعت ہو گئی۔ بدعت جو ہے گمراہی ہے، اس لیے موری امت اس کو لات مارتی ہے، لیکن اس پہ جمع نہیں ہوتی۔ جزاک اللہ۔ بالکل وائیا کا۔ اور یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ دوسرا حوالہ یہ دیکھ لیں ذرا، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے آنے کا امت مسلمہ کے اوپر کیا اثر ہوا، یہ آپ کے سامنے حوالہ موجود ہے۔ اچھا میں یہاں پہ ایک بڑی اہم بات کرنے چلا ہوں۔ ہم جب مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریریں پیش کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ مرزا صاحب یہ بات کر رہے ہیں، آگے سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ نہیں نہیں بھی آپ تو مخالف ہو، آپ تو اپنا فہم پیش کر رہے ہو۔ اس لیے ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے وہ فہم پیش کر رہے ہیں کہ جو جماعت احمدیہ کا فہم ہے، اور وہ کیا ہے جی، یہ دیکھیں ذرا، یہ الفضل اخبار 8 جون 1914، صفحہ نمبر بھی 14 ہی ہے اس کا، یہ دیکھیں ذرا، سن لیں ذرا بات کیا ہو رہی ہے۔ لکھتے ہیں کہ حضرت صاحب یعنی مرزا غلام احمد قادیانی، حضرت صاحب کی آمد سے پیشتر واقعی اور بلا شبہ ہم مسلمانوں کے ہر ایک فرقے کو مسلمان ہی کہتے تھے اور جائز طور پہ ایسا کہہ سکتے تھے، لیکن آگے دیکھیں، لیکن جب آخری نبی اور معمور من اللہ کا ظہور ہوا اور آخر وہ وقت آ گیا کہ دودھ کو پانی سے الگ کیا جائے، تو اب دو فریق مختلف بن گئے۔ اچھا کیا جی، یعنی مومن اور کافر۔ حضرت صاحب کو یعنی مرزا صاحب کو، حضرت صاحب کو ماننے والے مومن ٹھہرے، اب آگے دیکھیں ذرا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کی جماعتیں جنہوں نے اس آخری نبی کو نہ مانا، کافر قرار پائیں۔ اور یہ کوئی انوکھی یا تعجب کی بات نہیں، کیونکہ جب سے دنیا کا آغاز ہوا ہے دنیا میں 2 ہی فریق پائے جاتے، ایک کافر اور دوسرا مومن۔ اب آپ دیکھ لیں، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ایک تو بات آپ یہ نوٹ کریں، جب مسلمان یہ بات کرتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، تو آگے سے ان کے گلے پکڑتے ہیں لوگ، یہ آ کے یہ جو قادیانی جماعت کی جو مربی اور جن کے مبلغ ہیں، کہتے ہیں نہیں آپ نے دکھاؤ، لفظ دکھاؤ۔ یہاں پہ دیکھ لے ذرا، کہہ رہے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی آخری نبی ہے، نعوذ باللہ، اور اس کا انکار کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کافر ہو چکی ہے۔ یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد آپ کو جو میں نے 2 حوالے مزید کہے تھے
اگر مجھے کوئی یاد کروا دے کہ کون سے 2 میں نے مزید کے 4 میں نے آپ کو حوالے دکھانے تھے. 2 یہ تھے اور اس کے علاوہ ایک تھا. چلے میں یاد کرتا ہوں انشاءاللہ، وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں، جو کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس کے علاوہ بھی شاید 1 یا 2 حوالے میں نے آپ سے کہا تھا، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. کسی کو یاد ہے ددن بھائی اور کون سی بات میں نے آپ کو دکھانی تھی اسکرین پہ؟ میں نے لیٹ جوائن کیا تو غالباً وہ بات سن نہیں سکا. جی ابھی آ جاتا ہے. مجھے میں ایکچولی تھوڑا سا ساتھ کام بھی کر رہا تھا. امتیاز بھائی اس کا مطلب کہ یہاں تو آخری بھی خود کلیم کر لیا نا مرزا غلام احمد قادیانی نے. آئے دیکھیں نا. نہیں اچھا، مزے کی بات ہے کہ اگر ہم کہتے نا تو کہتے بھئی آپ تو مخالف ہو. یہ جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی کو خود کہہ رہی آخری نبی، ہم نہیں کہہ رہے. اب یہ لوگ جو براڈے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں نبوت کا سلسلہ جاری ہے، وہ کس سلسلے میں لگائے ہوتی ہیں؟ وہ اصل میں تو میں ابھی آپ کو مرزا طاہر کی بات سنوا. مرزا طاہر نے ایک بات نا بار بار کی ہوئی ہے، میں بھی آپ کو سنواتا ہوں وہ بات بھی. مرزا طاہر نے کہا کہ یہ تو بالکل ہمارا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں ہے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، کہ ختم نبوت پہ کہتا ہمارا اختلاف ہی نہیں ہے. ہمارا اختلاف ہے کہ کہتا جی مسلمان بھی کہتے ہیں کہ ایک نے آنا ہے، ہم بھی کہتے ہیں ایک نے آنا ہے، ہم کہتے ہیں کہ آ گیا ہے اور مسلمان کہتے ہیں کہ ابھی آنا ہے. بھئی اگر آپ کا موقف یہ ہے تو جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے، پھر وہ ڈیبیٹ کیوں کرتے ہو آپ کہ نبوت جاری ہے؟ اگر آپ کا موقف تھا کہ ایک نے آنا ہے اور وہ آ چکا، ختم ہوگی بات، تو پھر کیوں لگاتے ہو وہ جو سارے بورڈ لگائے ہوتے ہیں کہ نبوت جاری ہے؟ تو اچھا ہاں، مجھے یاد آ گیا. تیسرا میں نے آپ کو حوالہ دکھانا تھا مسجد برباد ہونے والا. ایسے ہی ہے نا؟ یہ جو مرزا صاحب نے برباد ہونے کے ساتھ وہ کتابیں جلانے والا بھی تورات والا بھی دے دے، اوپر نیچے ہی ہوں گے یہ دونوں نا. تورات جو جلائی تھی پانی گرم کرنے کے لیے، یہ جناب میں آپ کو ذرا نا ہاں یہ دکھاتا ہوں آپ کو. یہ مسجد کی بربادی والا، یہ دیکھیں آپ ذرا، یہ لیں. یہ تیسرا بھی آپ کو دکھا دیں تاکہ کسی. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو میں نے اصل میں پہلے آپ کو بتائی ہے نا بات، اس کو یاد رکھیے کہ ہمارے حوالے کو الحمدللہ یہ چیلنج اب نہیں کرتے، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی حوالے اب ان لوگوں نے. ڈسکلیمر دینے دیجیے. جی جی افضل وڑائچ صاحب یہ حوالہ دیکھ لیں. جس بات پہ آپ جا کے شرمندہ ہو رہے تھے، معافیاں مانگ رہے تھے، اپنے ورڈ واپس لے رہے تھے، یہ حوالہ دیکھ لیجئے. مسجدیں کس نے برباد کرنے کا کہا ہوا ہے، کس نے دعائیں دی ہوئی ہیں مسلمانوں کو. اور اس کے ساتھ میں ریکویسٹ کروں گا امتیاز بھائی سے، امتیاز بھائی وہ جو تورات جلائی تھی وہ والا حوالہ بھی کائنڈلی لگا دیجئے، کیونکہ اس بات پہ افضل وڑائچ صاحب نے شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے معافی مانگی ہے راجہ تعلمنان کی براڈ پر. افضل صاحب کائنڈلی دیکھ لیجئے غور سے. اچھا جی جناب سب دیکھ سکتے ہیں ملفوظات، جو ان کا لیٹسٹ ایڈیشن ہے جو کہ 2022 کا ایڈیشن ہے. اس کی جلد نمبر 3 ہے، اس کا پیج نمبر 411 ہے، اور یہ نومبر 1902 کے ملفوظات ہیں. اور ملفوظات کیا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اندر جو باتیں کیا کرتے تھے وہ جماعت احمدیہ نے خود اکٹھی کر کے پبلش کی ہیں. اب دیکھیں ذرا، غیروں کی مساجد میں نماز. نور بخش صاحب نے بیعت کی اور عرض کیا کہ الحکم میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ غیر از جماعت احمدیہ کے پیچھے نماز نہ پڑھو. ٹھیک ہو گیا جی. مرزا صاحب کا مرید ہے اور وہ کہہ رہے جی کہ آپ نے الحکم میں یہ بات چھپوائی ہے، اور مرزا صاحب نے واقعی چھپوائی بھی تھی. مرزا صاحب نے کہا تھا کہ خدا نے حکم دیا ہے کہ جو تیرے ماننے والے ہیں وہ دوسروں کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. اچھا وہ کہتا ہے یہ آپ نے بات چھپوائی ہے. اب آگے دیکھیں ذرا، فرمایا ٹھیک ہے اگر مسجد غیروں کی ہے تو گھر میں پڑھ لو، اکیلے پڑھ لو، حرج نہیں، اور تھوڑے سے صبر کی بات ہے. یہ مرزا صاحب آج سے آپ دیکھ لیں 1902 میں بات کر رہے ہیں نا، آج سے جناب یہ بات ہو رہی ہے 124 سال پہلے. احمدیو، یہ جس بندے کو بات مرزا صاحب کہہ رہے ہیں نا، یہ یقیناً آپ میں سے کسی کا کوئی پڑنانا ہوگا، کسی کا کوئی پردادا ہوگا. اس کو مرزا صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ تھوڑا صبر کر لو. اور کب کہہ رہے تھے؟ 124 سال پہلے. تھوڑا صبر کی بات ہے، قریب اللہ تعالیٰ ان کی مسجدیں برباد کر کے ہمارے حوالے کر دے گا. یعنی جس آدمی کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ امت مہدی آ گیا، امت کا مسیح آ گیا، وہ کیا کہہ رہا ہے اپنے ماننے والوں کو؟ کہ مسلمانوں کی مساجد اللہ برباد کرے گا اور تمہارے کنٹرول میں دے گا. ٹھیک ہو گیا جناب. یہ آپ کو تیسرا حوالہ بھی دکھا دیا.
ابھی میرے خیال میں ایک حوالہ اور بھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیے ہم یو کے میں رہتے ہیں اور یہاں پہ چرچز بھی ہوتی ہیں ہمارے ساتھ، اور ہم بعض اوقات والنٹیرلی جو ہے وہاں پہ لوگوں کی ہیلپ بھی کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں والنٹیرلی ہیں، اور وہ بھی ہماری طرف مسجد طرف آ کے والنٹیرلی کام کرتے ہیں۔ میں تو حیران ہوں اس بات پہ، اگر مرزا صاحب آج کے اس دور میں ہوتے تو یو کے کی گورنمنٹ انہیں بند کر دیتی۔ اس پہ قانون بن چکا ہے باقاعدہ کہ آپ کسی کی عبادت گاہ پہ اس طرح کی بات نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اصل میں تو وہی بات ہے نا کہ نفرت اتنی ہے کہ جب وہ لوگوں کے سامنے رکھی جاتی ہے نا تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی وہ جو بتایا گیا، اب آپ خود دیکھیں ذرا، اب یہاں پہ نا احمدیوں آپ نے ایک بات پہ غور کرنا ہے۔ ایک طرف تو وہ نعرہ کہ لو فار آل اینڈ ہیٹڈ فار نن، اور ساتھ یہ تعلیم کہ اپنے لوگوں سے کہہ رہے کہ تھوڑا صبر کر لو، مسلمانوں کی مسجدیں اللہ برباد کر کے تمہارے کنٹرول میں دے دے گا۔ یہ دیکھیں ذرا ان دونوں باتوں کو آپ کیسے ریکنسائل کریں گے۔ اور میرے خیال میں ایک شاید حوالہ اور بھی اب یاد آ جائے گا انشاءاللہ، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، اور تب تک انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ زاہد بھائی السلام علیکم۔ الحمدللہ جناب، آپ بتائیں کیا خیریت؟ جی بھائی، دو کریکٹرز میرے ساتھ ایک اور بہن تھی، تو آپ اور عدنان اینڈ اسٹینڈ فار عدنان اینڈ امتیاز، اچھا اور جی، ٹیم آر آر راہیل اینڈ رضی۔ اچھا تو ہم ٹھیک، لوگوں نے وہ رول پلے بھی کیا تھا اردو کا کرتے نا۔ تو جی اس جی کے بعد جو ہے وہ کچھ سوال مشترکہ طور پر سامنے آئے، اور پھر اے آئی سے ہم نے انڈیپینڈنٹ کروایا تھا۔ لیکن اگر جس طرح ڈبیٹ سٹارٹ ہوئی تھی، اور ہم جو پہلا سوال، کچھ سوالات آپ نے رکھے تھے، جو پہلی بات آپ کے دماغ میں کیا تھی یا کون سا حوالہ تھا جب آپ نے کہا تھا کہ جماعت احمدیہ کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ تشریف لائیں گے، اور پھر آپ نے کہا روحانی حقیقت کے لحاظ سے، اور یا میں ایک ایک کر کے پوچھتے جاؤں؟ میں وہ پوائنٹس کے حساب سے پوچھنا چاہ رہی تھی۔ یعنی پھر پہلی بات آپ نے کیا پوچھی ہے؟ جو پہلا پوائنٹ آپ نے رکھا تھا ڈیبیٹ میں، اوپننگ 12 منٹ والا، اس میں آپ نے کہا تھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ کا یہ ماننا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 مرتبہ تشریف لائے ہیں، جی جی اور دونوں کے نام بتا کے کہا تھا الگ الگ۔ جی جی تو اس کو یہ آپ کے دماغ میں کون سا پوائنٹ تھا؟ کیونکہ ڈیبیٹ اس حد تک گئی نہیں کہ سارے حوالے کھل کر ٹیبل پر آتے، جی جی اور یہی والے سوال جو ہے نا ہم نے جماعت میں بھی کچھ بہنوں نے آگے بھیجے ہیں۔ تو ٹھیک میں ہے، چاہ رہی تھی کہ ون گو میں اگر یہ بات ہو جائے، آپ جتنے پوائنٹس کور کر سکیں آج۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ یعنی ابھی آپ کو وہ حوالہ میں آپ کہہ رہی کہ دکھا دوں کہ جس میں یہ بات ہے کہ جی وہ 2 مرتبہ آنا تھا، ایسے ہی ہے؟ جی بھائی۔ ٹھیک ہو گیا، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ابھی اس کو
لے کے آتا ہوں جی انشاءاللہ. اس میں کچھ حوالہ جات ہم رکھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ تب تک اپنی بات کریں تاکہ لوگ اس میں جو ہے نا وہ کنیکٹڈ رہیں. ٹھیک ہے، صحیح. اچھا، جو میں سوال رکھ رہی ہوں نا، وہ ہم لوگوں نے پہلا کام یہ کیا تھا کہ ظاہر انگلش میں سنی تھی، اس کے بعد اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا، اور اس کے بعد جو ہے اس میں سے کوشچنز رکھے، اور ایک سٹیپ میں اے آئی کو پوری ٹرانسلیشن دی ریبٹل سمیت، جی جی اور پھر اے آئی سے پوچھا تو وہ کراس میچ ہو گئے تھے جو سوال ہم نے نکالے تھے. تو ایون اے آئی نے انڈیپینڈنٹ انالیسس کرتے ہوئے بتا دیا کہ اس ڈیبیٹ میں اس کا جواب آیا، اس کا نہیں آیا، اس کا مبہم جواب تھا. تو لیکن ایک چیز ہے کہ آپ جب وہ امتیاز بھائی کی طرف سے وہ سوالات رکھے جا رہے تھے تو وہ کوئی ایسا تو نہیں تھا، کیونکہ حوالے ہیں میرے پاس، انہوں نے بعد میں دکھائے بھی تھے، لیکن اس کی لائن سے نہیں ہے جس طرح سے انہوں نے رکھے ہیں پوائنٹ. جیسے اچھا پہلے جی اسٹارٹنگ جی میں اپنے 12 رکھے تھے 16. جی جی ٹھیک ہے. میں انشاءاللہ نا آپ کو وہ تو خیر نا آپ اس کے نا براڈ کے نا تقریباً ابھی اراؤنڈ 15 منٹ پہلے میں نے 2 حوالے دکھائے ہیں والیوم 17 سے. والیوم 17 ہے تحفہ گولڈویہ روحانی خزائن کا. والیوم 17 جو ہے اس کے پیج نمبر 248 اور 254 سے. 248 مرزا صاحب نے کہا کہ ہر نبی کا ایک بیس ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیس ہیں. یہ مرزا صاحب نے کہاں کا؟ روحانی خزائن والیوم 17 پیج 248 کی حاشیے میں کہا. یہ ان کا اپنا حاشیہ ہے. اچھا، پھر اس کے بعد اس کی وضاحت بھی کی کہ جس طرح مومن پہ دیگر احکام الہی پہ ایمان لانا فرض ہے، اس بات پر بھی ایمان فرض ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیس ہیں. یہ کہاں کی؟ روحانی خزائن والیوم 17 کے پیج نمبر 254 پہ. ٹھیک ہے جی، یہ حوالے آپ کو مل گئے جی 2. جی بالکل. اچھا، اب میں آپ کو نا ایک اور چیز جو میں دکھاتا ہوں جو یہ اس حوالے سے ہے نا کہ یہ جو ہے نا کہ وہ صورت اختیار کر کے آنے والی جو بات ہے، اس پہ میں کچھ حوالے نا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بہت سا اس کے اوپر حوالہ جات ہیں، لیکن کم از کم نا کچھ لوگوں کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں تاکہ ان کو کم از کم اس کا ایک آئیڈیا ان تک پہنچ جائے کہ یہ بات کس طرح کر کے کی گئی ہے. یہ دیکھیں ذرا، یہ آپ کے سامنے آ گیا اور یہ آپ کو کلیئر دکھائی دے رہا ہے نا؟ جی وہ ریکارڈنگ میں صحیح آ جائے گا. کلیئر ہے بھائی، یہاں پہ اچھا، یہ دیکھیں ذرا، میں آپ کے سامنے 2 حوالہ جات پڑھتا ہوں. اس میں سے چلیں پہلے ہم ایک حوالہ یہ دیکھتے ہیں. چلیں اس سے آغاز کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں ذرا، یہ جو پہلا حوالہ ہے یہ کہاں پہ ہے جی؟ یہ روحانی خزائن کے والیوم 16 کا پیج نمبر ہے 311، خطبہ الہامیہ مرزا غلام احمد صاحب نے جو دیا. اچھا، اس کا ترجمہ بھی جماعت نے خود کیا ہوا ہے، ہم نے اسی ترجمے کو یہاں پہ لکھ دیا ہے. اوپر عربی کی عبارت بھی موجود ہے، نیچے ترجمہ بھی موجود ہے. یہ دیکھیں کیا ہے، اللہ نے چاہا، اب یہ نوٹ کریں، کہتے اللہ نے چاہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آدم ہیں 6,000 میں آپ کی پہلی تخلیق کے بعد ایک نئے رنگ میں پیدا کرے. اب یہاں پہ صفیہ بہن جو نوٹ کرنے والی بات ہے نا، وہ پیدا کرنے والی بات ہے، جو ہم بار بار لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی کا بروز بن نہیں سکتا بلکہ بروز پیدا ہوا کرتا ہے. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے ان کا معاملہ کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 6,000 میں آپ کی پہلی تخلیق کے بعد ایک نئے رنگ میں پیدا کرے. تو کس کو پیدا کر دیا؟ مرزا غلام قادیانی کو پیدا کر دیا. آگے دیکھیں ذرا، اسی خطبہ الہامیہ میں کہتے ہیں، یہ دوسرا حوالہ جو ہے یہ پیج نمبر ہے آپ کے سامنے دیکھیں 310. کیا کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں ذرا، کہتے ہیں کہ جان لو کہ مقام ختمیت ازل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا. یعنی جو خاتم ہونا ہے صفیہ بہن، جو خاتم ہونا ہے، جو ختمیت کی صفت ہے، وہ کہتے ہیں، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ ازل سے کس کے لیے تھی؟ نبی پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی. آگے دیکھیں ذرا، یہ دیکھیں، یہ ہے نوٹ کرنے والی بات، پھر اسے دیا گیا. یعنی جو مقام ختمیت ہے، صفیہ بہن بات کو نوٹ کرنا ہے آپ نے، مقام ختمیت جی جو ہے وہ پہلے کس کو دیا گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر اسے دیا گیا، یہ دیکھیں اس کا مطلب پھر کسی اور کو بھی دیا گیا. یہ دیکھیں پھر اسے دیا گیا کہ جسے آپ کی روح نے تعلیم دی اور اسے اپنا ذل بنا لیا، پس بڑا مبارک ہے وہ جس نے تعلیم دی اور جس نے تعلیم پائی. پس حقیقی، یہ دیکھیں ذرا، اب یہ بات نوٹ کرنے والی ہے، کہتے ہیں کہ پس یقیناً حقیقی ختمیت 6000 میں مقدر تھی. اب صفیہ بہن یہ بات آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ مرزا صاحب نے یہ فلسفہ دیا ہے کہ جو پہلی بعثت تھی وہ ہوئی تھی آپ کی 5,000 میں. اس بات سے آپ واقف ہیں نا؟ جی پڑھا تھا میں نے یہ. اچھا، اور جو دوسری بعثت ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں ہوئی ہے وہ 6,000 میں، ایسے ہی ہے؟ جی خطبہ الہامیہ میں پڑھا تھا. خطبہ الہامیہ میں، اور یہ عبارت بھی خطبہ الہامیہ میں ہی سے آپ کو بتا رہا ہوں، صفحہ نمبر 310 سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اب دیکھیں نا، بات آپ سب سنیں ذرا صفیہ بہن، بات اس ٹیکسٹ کے اندر بالکل واضح ہے کہ جو ختمیت کا مقام ہے وہ کتنے لوگوں کو ملا؟ 2 لوگوں کو. پہلے کو ملا 5,000 سال میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ مقام ختمیت ملا کس کو؟ ان کے ذل کو، مرزا غلام قادیانی کو. لیکن اصل بات نوٹ کریں، کہتے ہیں کہ جو حقیقی ختمیت ہے وہ 6,000 میں تھی. اب صفیہ بہن آپ نے بات پہ غور کرنا ہے، اگر حقیقی ختمیت 6,000 میں مقدر تھی تو جو 5,000 میں ختمیت دی گئی پھر وہ کیا حقیقی تھی کہ نہیں تھی؟ یہ اب غور کرنے والی بات ہے نا، کہ اگر جو حقیقی ختمیت ہے وہ 6,000 میں ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ صحیح، میں نے نوٹ اور کر لیا یہ. ہاں، اور یہ حوالہ بھی دیکھیں. اب اس کے بعد نا میں نے نا اس میں سے کئی حوالے نکال یہاں پہ لکھے ہیں. یہ دیکھیں ذرا، یہ بھی آپ کا جو حوالہ ابھی میں پڑھنے چلا ہوں یہ حوالہ بھی ہے آپ کا اسی کا حوالہ نمبر 4 ہے. یہ دیکھیں ذرا، یہ بھی اسی یہاں پیج پہ پر ہے. انداز جی بھائی، جی یہاں پر یہ جو 6,000 والی بات ہے جو ہم نے نوٹ کیا ہے، 6,000 والی بات اور 7,000 والی بات کا کوئی ایڈریس نہیں کیا گیا ٹھیک ہے. رضی بھائی کی طرف سے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایڈریس کیا گیا ہے یہ والا حوالہ؟ بالکل بھی نہیں کیا گیا. دیکھیں وہ ایڈریس کرتے کیسے؟ یہ مرزا غلام قادیانی کی ہم نے کوٹ ٹو کوٹ عبارت پڑھی ہے کہ بھئی جیسے 5,000 میں آئے تھے ایسے 6,000 میں. اور یہ الفاظ سنیں ذرا، آپ جانتی ہیں الفاظ کیا ہیں؟ کہ 6,000 میں مسیح موعود کی بروزی صورت اختیار کر کے آئے، حالانکہ میرے سامنے موجود نہیں ہے، یہی بات لکھی ہوئی ہے نا. ہاں اب دیکھیں ذرا، ابھی جو میں نے جیسے آپ کچھ کو چیزوں کو انہوں نے واضح ایڈریس کیا تھا، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ مشن مکمل ہونے والی بات انہوں نے کہا تھا یہ جھوٹ ہے. جی میں اس پہ آتا ہوں جو آپ نے کی نا پہلے بھی لیکن بات اس کا کہ انہوں نے کچھ کو جو آپ نے پہلے جی بات کی کہ انہوں نے کچھ کو ایڈریس کیا ہے، اس پہ ہمیں آتے ہیں ابھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں حوالہ نمبر جو میں آپ کو 4 یہ پڑھ کے بتا رہا ہوں نا، یہ اس کی لکھی عربی عبارت اور یہ اس کے لکھا ہوا ترجمہ جماعت کا اپنا جو ترجمہ ہے، اور یہ بھی صفحہ نمبر 310 پہ ہے، والیوم 16 کے خطبہ الہامیہ. دیکھیں ذرا، کہتے ہیں کہ پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بروزی رنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مظہر بنایا جو نام اور ماہیت میں اصل کی طرح ہی ہے. اب نوٹ کرنے والی بات ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک اور پیدا کر رہے ہیں، اللہ ایک اور تخلیق کر رہے ہیں، بقول اس دعوے کے اللہ ایک اور مظہر بنا رہے ہیں. یعنی وہ ساری کی ساری باتیں مکمل ڈسیپشن ہیں، جس میں ایک لوگوں کو کہا جاتا ہے جی کہ وہ تو جو ہے نا وہ کامل اطاعت کر کے اس مقام کو پہنچ گئے. مرزا صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ بروز پیدا ہوتا ہے. اچھا، اب اصل جو بات آپ کو بتا رہی تھی وہ کیا ہے؟ اب یہاں پہ نا جو ہمیں تاثر مل رہا ہے، اب یہ نوٹ کرنی سب نے بات، ہمیں جو تاثر مل رہا ہے عبارتوں سے وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب تو شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی تو محض ایک آؤٹر شیل ہے، ایک خول ہے باہر سے، اس کے اندر جو چیز ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن اگر یہ بات امتیاز کرتا تو کیا کہا جاتا؟ بے مخالف ہے، احمدیت کا دشمن ہے،
اس لیے یہ بات کر رہے ہیں. ہم آپ کو یہ تشریح جماعت احمدیہ کی یہ دکھا دیتے ہیں, آپ خود دیکھیے کس کو ذرا باپ, یہ دیکھیے. روحانی رنگ میں نا, آپ روحانی نہیں بول رہے بابا. میں بولتا ہوں, یہ دیکھیں, میں اس کو بولتا ہوں ذرا. اب دیکھتے ہیں کہ کیا وہ روحانی یہاں پہ بول رہے ہیں. یہ دیکھیں ذرا, کہتے ہیں جی کہ حضرت مرزا صاحب حضرت مرزا صاحب, ہاں, مرزا صاحب خواہ ہزار بڑے ہوتے لیکن آپ کی زیارت کسی طرح بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہوتی. اب آگے دیکھیں, اب آپ کو یہاں سے چلے گا پتہ بروز کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ بروز وہ چیز ہے جس نے آپ کو, یعنی مرزا غلام قادیانی کو, کہتے ہیں کہ بروز وہ چیز ہے کہ جس نے آپ کی زیارت اور صحبت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور صحبت بنا دیا. اب صفیہ بہن, آپ نے بات نوٹ یہ کرنی ہے کہ جماعت احمدیہ یہ کہہ رہی ہے کہ بروز وہ میکانزم ہے کہ اس نے کیا کردار ادا کیا, کہ اس نے کردار یہ ادا کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو دیکھنا اور مرزا غلام احمد قادیانی کے کمپنی میں بیٹھنا, وہ کس کی کمپنی اور کس کو دیکھنا بن گیا. آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا اور آپ کی صحبت بن. کیسے بن گیا؟ کیونکہ کہتے ہیں وہ بروز تھے. اچھا آگے دیکھیں ذرا, کہتے ہیں کہ وہ, اب یہ جو ہے نا وہ, یہ دیکھیں وہ, یہاں پہ وہ کون ہے؟ مرزا غلام احمد. یعنی مرزا غلام احمد وہ مظہر ہے جس کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دیکھیں یہ الفاظ بڑے اہم ہیں, پیرایا جدید میں جلوہ گر ہوئے. صفیہ بہن, یہ پیرایا کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ڈریسنگ, کیا چیز؟ ڈریسنگ ہوتی ہے, لباس کو کہتے ہیں. ہاں جی بالکل, ڈریسنگ کو کہتے ہیں. اور جدید کیا ہوتا ہے؟ نیو ڈریسنگ. وہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی وہ جدید لباس ہے جس کی صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے. آگے دیکھیں, یہ دیکھیں, اب ہم نے کہا کہ لباس کا جو لفظ ہے وہ ہمارا نہ ہو, یہ جماعت کا اپنا لفظ. یہ دیکھیں ذرا کہ مرزا غلام قادیانی وہ لباس ہے جس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب تن کیا. مسیح موعود جو نبی کریم کا مظہر یا آ جناب کے لیے حلہ کی مانند ہے. حلہ کسے کہتے ہیں صفیہ بہن؟ وہ نبی کے حلوں میں ہے نا, ارد گرد سایہ. حلہ بھی لباس کو کہتے ہیں. اچھا, ہاں, تو یہ دیکھ لینا, یہ دیکھیں زیب تن کیا, پرایا جدید, حلہ کی مانند ہے. یہ آپ کے سامنے جو حوالہ جات ہیں یہ 19 سے لے کے آگے 23 تک چلتے ہیں. یہ آپ سارے دیکھیں نوٹ کر لیں. یہ 19 سے دیکھیں چل رہے ہیں, یہ تمام آپ کے سامنے سکرین پہ آگے 19, 20, 21, 22, 23 اور یہ 24 بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. یہ جو 24 تھا اوپر لکھا ہوا, یہ لے, یہ 24 ہے. اچھا آپ دیکھیں ذرا, میں بات صفیہ بیان یہ کر رہا ہوں کہ یہ جماعت کی اپنی تشریح ہے. اور صفیہ بہن ایک چیز کی آپ تحقیق کر لیں جا کے, آپ نے میری بات کو نہیں لینا, آپ نے تحقیق کرنی ہے. تحقیق کس بات کی کرنی ہے ذرا سنیے گا. ہندوؤں کے اندر عامر حق بھائی نے باقاعدہ حوالہ پڑھ کے سنایا اصل زبان کے اندر بھی, کہ جو تناسخ کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کی آتما ہے وہ ایک نیا لباس پہن لیتی ہے, اپنا لباس تبدیل کرتی ہے. جیسے انسان ہے نا, اس نے لباس پہنا ہو تو لباس گندا ہو گیا, اتار کے نیا پہن لیا, تو ایسے ہی جو انسان کی آتما ہے وہ نیا لباس پہنتی ہے. اس کو وہ کہتے ہیں عقیدہ تناسخ. آپ مجھے بتائیں ذرا, یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک مرزا غلام قادیانی وہ لباس ہے جو کس نے زیب تن کیا ہوا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, نعوذ باللہ من ذالک. اب مجھے بتائیں کہ یہ ہے بروز کی وہ تشریح جو جماعت احمدیہ خود کر رہی ہے. یعنی مرزا غلام قادیانی کو وہ بیرونی لباس قرار دے رہی ہے, اور اس لباس کے اندر کس کو قرار دے رہی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب یہ بروز کی جماعت احمدیہ کی اپنی تشریح ہے. جی یہاں تک اگر آپ کا کوئی سوال آپ مجھے بتا دیں. امتیاز بھائی سوری آپا, ایک سیکنڈ میں وہ بات آگے چلی جائے گی. 5,000 سال میں خاتمیت کا مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا, جی اور 6,000 سال میں خاتمیت کا مقام مرزا غلام احمد قادیانی کو ملا. جی تو کیا یہ خاتمیت کو
آخری ہی لیتے ہیں یہاں بھی؟ جو مرضی لے لیں. پہلی بات تو ہم نے آخری پہلے دکھا دیا ہے. آپ پہلے حوالہ دیکھ چکے ہیں کہ بھی آخری نبی اور معمور من اللہ مرزا غلام احمد قادیانی، آپ کا حوالہ دکھا دیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ختمیت کے جو بھی معنی ہیں، اس مرتبہ و مقام کی جو بھی تشریح ہے، وہ کتنے لوگوں کو ملا دل بھائی؟ 2 لوگوں. 2 لوگوں کو ملا. ہم نے بات یہ دکھانی ہے. اور 2 میں سے جب دوسرے کو ملا تو وہ حقیقی تھا، لکھا ہوا تھا نا. بالکل لکھو. یہ بات ہم دکھا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھی مقام ختمیت جو بھی مقام ہے وہ کتنے لوگوں کو ملا؟ 2 لوگوں کو ملا. اور کہتے ہیں کہ جب وہ مرزا غلام قادیانی دوسرے آدمی کو ملا تو اس وقت وہ ملنا زیادہ وہ حقیقی ہے، وہ حقیقی ہے. اب مجھے بتائیں ذرا، جب ختمیت ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر تب بھی حقیقی تھی اور یہاں بھی حقیقی تھی، پھر ان کی بات کے معنی بنتے ہی کوئی نہیں ہے. جو بات وہ وجہ کر کیا رہے بنی ہیں، پھر؟ ہاں دوسری کی وجہ کیا بنی؟ وجہ کیا بنی؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اور یہ وہی بات ہے جو ہم بار بار بتاتے ہیں، جو جماعت نے کہا کہ بھئی جب دوسری بعثت ہوئی ہے تو وہ پہلی بعثت سے بڑھ کے ہے. اسی لیے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ختمیت جب دوسرے بندے کو ملی نعوذ باللہ تو وہ حقیقی ہے. تو اس کے مطلب یہ ہوا کہ اس کے پیچھے تو کانسیپٹ وہی ہے نا کہ پہلا توبہ نعوذ باللہ پہلی کا چاند ہے، پہلی تاریخ کا چاند ہے، اور دوسرا جو ہے نعوذ باللہ من ذالک 14ویں کا چاند ہے. تو 14ویں میں آ کے جو ہے دونوں وہ چیزوں کو منع کیا ہے ہیں جی. دل بھائی، ان دونوں چیزوں کو ریجیکٹ کیا گیا ہے ڈبیٹ کے اندر. ایک تو انہوں نے اچھا کہا ہے، رضی بھائی نے کہا تھا صاف صاف کہ ہم نہیں مانتے اس کو کہ دوسری زیادہ افضل ہے، کوئی برتری نہیں ہے. انہوں نے ایسے اچھا کہا میں تھا نا نا. اچھا صفیہ بہن، آپ ایک بات کو نوٹ کیجئے گا، اب ذرا میری بات کو آپ نے فالو کرنا ہے. میں نا 4 پوائنٹس کی صورت میں نا یہ ایک آرگیومنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان 4 پوائنٹس میں سے کون سا وہ پوائنٹ ہے کہ جس کو جماعت احمدیہ چیلنج کرنے کی ہمت کرے گی. اب دیکھیں ذرا، پہلا پوائنٹ، مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ جو دین کی اشاعت کے وسائل ہیں، جو دین کی اشاعت کے جو ذرائع اور وسائل ہیں، وہ جس انسان کو ملیں اس انسان کو ملتی ہے فضیلت. یہ پہلا نقطہ ہے کہ دین کی اشاعت کے وسائل جس نبی کو ملیں گے اس کو ہوگی باقی نبیوں پہ فضیلت. یہ پہلی بات. دوسری بات پہ آئیں ذرا، مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ جو دین کی اشاعت کے جو وسائل ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نہیں تھے. اب آتے ہیں تیسری بات پہ. مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ دین کی اشاعت کے جو وسائل ہیں یہ میرے دور میں مجھے مل گئے ہیں. صفیہ بہن، میں نے 3 باتیں کی ہیں. اب آپ نے بتانا ہے کہ 3 باتوں میں سے کون سی وہ بات ہے کہ جو آپ سمجھتی ہیں کہ جماعت احمدیہ اس کو رد کرتی ہے. پہلی بات میں نے کیا کی کہ جس نبی کو دین کی اشاعت کے وسائل اور ذرائع مل جائیں اس نبی کو ہوگی فضیلت، نمبر 1. نمبر 2 میں نے کہا کہ مرزا غلام قادیانی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی اشاعت کے وسائل اور ذرائع حاصل نہیں تھے. نمبر 3 بات میں نے یہ کی کہ مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ اس کو، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کو دین کی اشاعت کے ذرائع اور وسائل حاصل ہیں. ان تینوں میں سے کون سی بات غلط ہے جی؟ پہلی بات جو اچھا میرا ناقص علم ہے اس حساب سے پہلی بات کو میں اس لیے چیلنج کر سکتی ہوں کہ ٹھیک ہے، روحانی فضیلت کی میں نے بات پڑھی ہوئی ہے خطبہ الہامیہ میں. ٹھیک ہے. نہیں مقصد کیا، یعنی کہ آپ یہ بات دیکھنا چاہتی ہیں کہ بھئی دین کی اشاعت کے جو وسائل ہے وہ ملنا فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن مجھے نہیں پتا، جو میں نے پڑھا ہے اس کے اندر ہے کہ روحانی فضیلت کے اعتبار سے نہیں، میں روحانیت کی دین بات نہیں کر رہا. دیکھیے میری بات سمجھے ذرا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس نبی کو دین کے اشاعت کے وسائل مل جائے اس کو فضیلت ہوگی. یہ بات آپ چیلنج کر رہی ہیں. ہاں جی، میں یہ چیلنج کر رہی ہوں اس لیے یعنی کہ اس کا جو اینڈ ریزلٹ جو ہے نا وہ روحانی فضیلت ہونی چاہیے. what I understand. اور اچھا اور اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ مرزا صاحب نے یہ کہا ہو کہ جس نبی کو دین کی اشاعت کے وسائل مل جائیں اس کو فضیلت ہے، یہ روحانی ہے کہ یہ واقعی فضیلت ہے اصل والی؟ روحانی.
اچھا یہ روحانی کیسے ہو گئی؟ کیونکہ جو اینڈ ریزلٹ اس سے بنے گا نا کہ وہی فضیلت مرزا صاحب کو ملی ہے، تو وہ وہاں پر روحانیت کا لکھا ہوا ہے. اچھا اب یہ ذرا مجھے پہلے میں بات نے بتا سوال دیں. بھی پوچھا تھا، مجھے جی میں یہی آتا جواب ہوں اس ملا پہ، تھا میں اس پہ آتا ہوں. روحانیت کے لحاظ سے. ہاں ٹھیک ہو گیا. مجھے یہ بتا دیں کہ جو میں نے باقی 2 نکات رکھے اس سے آپ متفق ہیں؟ پرسنلی نہیں، لیکن ویسے یہ کیا مطلب، کیا مطلب، جماعتی کیا مطلب یہ مطلب؟ کہ ایز اے بورن احمدی میں نے بچپن سے یہ باتیں نہیں سنی تھیں تو صفیہ ہضم نہیں بہن، ہوتی میرے. صفیہ بہن دیکھیں ہم وہ بات ہی نہیں کر رہے، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے 3 نکات رکھے تھے. آپ نے کہا جی کہ جو پہلا نکتہ ہے کہ اگر کسی نبی کو دین کی اشاعت کے وسائل مل جائیں تو ان وسائل کا مل جانا یہ فضیلت، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے کہا کہ یہ فضیلت ہے، آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہی ہیں نا؟ ہاں جی ایک رائٹ. بات. اچھا اس کے بعد جو میں نے باقی 2 پوائنٹ رکھے کہ مرزا صاحب کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی اشاعت کے جو وسائل ہیں وہ حاصل تھے کہ نہیں تھے؟ تھے، تو پھر دوسری بعثت بالکل کیوں ہوئی ہے؟ اس زمانے میں تھے. نہیں رکے ذرا، انہوں نے جو دوسری بعثت کی وجہ بیان کی، ہم نے کہا کہ چونکہ جو دین کی اشاعت تھی، جو تکمیل اشاعت ہدایت کرنی تھی، چونکہ پہلی بعثت کے دوران تو وسائل نہیں تھے اس لیے نہیں ہو سکی. تھوڑی بیڑی طرح نہیں وہ تو ابھی ہے ترے، کہ وہ تو جو بھی ہونا ہے وہ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں بعد میں. اب آپ کو چلیں ایسے کرتے ہیں، ہم اس کو سسپینس میں نہیں ڈالتے چونکہ ہمارا مقصد وہ نہیں ہے. ہم پہلے آپ کا جو ہے نا اس میں جو آپ کے ذہن میں ایک ڈاؤٹ تھا اس کو ہم پہلے کلیئر کرتے ہیں کہ یہ فضیلت ہے یا نہیں ہے، اس کو ہم پہلے حل کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں ذرا، چونکہ اسی کو آپ نے چیلنج کیا تھا نا، یہ ہم اس کو حل کر لیتے ہیں پہلے. جی. میں ذرا وہ حوالہ آپ کو اسکرین پہ دکھا دوں اور پھر اس کو ہم آرگیومنٹ کی شکل میں لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ہمارا تو کیس لوگوں کے سامنے ہے، ان کی مرضی ہے اگر وہ اس کے اوپر غور کرنا چاہیں نہ کرنا چاہیں، جو ان کو بہتر لگے. لیں جی آپ کے سامنے ہم نے یہ حوالہ بھی رکھ دیا. اچھا جی اب اس کو آپ دیکھیں ذرا، یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا یہ جو ہیڈنگ ہے نا صفیہ بہن، یہ ہیڈنگ میری نہیں ہے، یہ جماعت احمدیہ، یہ ہے نمبر 35. یہ دیکھیں ذرا، یہ نیچے نمبر 35 کو آپ نوٹ بھی کر لیں. ملفوظات جلد نمبر 2 2022 کا ایڈیشن اور صفحہ نمبر ہے 9999. ٹھیک ہے صفیہ بہن؟ جی. اب یہ حوالہ دیکھیں ذرا، یہ ہے مسیح موعود کی ایک جزوی فضیلت، لکھا ہوا ہے جی، لکھا ہوا ہے جی. جی لکھا. اچھا جی جی. اب اس کو اور یہ ہیڈنگ جماعت احمدیہ نے خود دی ہے. اب دیکھیں ذرا، خدا نے ریل، تار، ڈاک، مطبع وغیرہ تمام اسباب ہمارے واسطے مہیا کر دیے. تو بہن ایک بات ثابت ہو گئی کہ مرزا صاحب کے پاس وسائل آ گئے. جی. اچھا اب دیکھیں، جو پہلے انبیاء کو حاصل نہ تھے سب کی نفی ہو گئی. جی بالکل. اچھا جی، اور یہ دیکھیں ہمارے واسطے یہ ایک جزی فضیلت ہے. ٹھیک ہو گیا جی. جی. ہم نے آپ کو تینوں باتیں ایک ہی حوالے میں، حالانکہ اس کے اوپر کئی حوالے موجود ہیں، لیکن ہم نے آپ کو تینوں باتیں ایک ہی حوالے میں دکھا دی ہیں. مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کے لیے دین کی اشاعت کے وسائل موجود ہیں، نمبر 1. نمبر 2 وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے انبیاء کے لیے موجود نہیں تھے. اور نمبر 3 وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مجھے جزوی فضیلت ہے. آگے کیا کہتے ہیں؟ خدا کا اب ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ بھی لوگوں کے ذہن میں سوال آئے گا کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ اپنی بتا رہے ہیں فضیلت، اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وسائل نہیں تھے نعوذ باللہ اور مرزا صاحب کے پاس تھے تو مرزا صاحب کون پہ ہوگے؟ آگے دیکھیں ذرا، کہتے ہیں کہ جزوی فضیلت سے، صفیہ بہن یہ دیکھیں ذرا، آپ کی یہ ڈاؤٹ کو یہ دیکھیں، کہتے ہیں جزوی فضیلت سے کسر شان کسی نبی کی لازم نہیں آتی. تو آپ کو مرزا صاحب یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر مرزا صاحب کو دیگر تمام انبیاء پہ ایک مل جائے فضیلت تو اس سے دیگر انبیاء کی توہین نہیں ہوتی. تو آپ اس نتیجے سے ایگری کرتی ہیں جی؟ طارق جوان بھائی اکثر یہ والا جملہ کہتے تھے کہ جزوی فضیلت ہے، جزوی فضیلت ہے، لیکن پتہ نہیں، شاید اس کے آگے پیچھے کچھ ہو.
میں دوبارہ پوچھ کے آؤں گی، اسی حوالے پہ میں نے بات کرنی ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا. ابھی ہم صرف سننے والوں کو کنکلوڈ کر دیتے ہیں بات کو. یہ دیکھیں ذرا، آپ نے جن باتوں پہ غور کرنا ہے وہ یہ ہے، مرزا صاحب نے کہا ہے کہ ان کے لیے ایک فضیلت ہے. وہ کیا فضیلت ہے؟ کہ ان کے پاس وسائل ہیں اور دیگر نبیاء کے پاس وسائل نہیں تھے. اب آپ نے صرف یہ پوچھنا ہے ان سے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام وسائل میسر تھے جو مرزا صاحب کو ہیں؟ اس کا جواب صرف نفی میں ہے. جماعت احمدیہ کے مطابق اس کا جواب صرف نفی میں ہے. اور مرزا صاحب یہ بتا رہے ہیں، ایک اصول بتا رہے ہیں کہ جس نبی کو وسائل مل جائیں گے اس کو ہوگی فضیلت. یہ مرزا صاحب نے اصول قائم کیا. اب یہاں پہ نا اگر تو فیصلہ ہو نا مثال کے طور پہ دونس پہ زبردستی پہ، وہ تو لوگوں کی مرضی ہے نا، لیکن اگر فیصلہ ہو کسی اصول کی بنیاد پہ، تو مرزا صاحب نے اصول قائم یہ کیا ہے کہ جس نبی کو دین کی اشاعت کے وسائل ملیں گے اس کو فضیلت ہوگی. اور مرزا صاحب نے کہا کہ ان سے پہلے نبیوں کے پاس چونکہ وسائل نہیں تھے اور کہتے مجھے یہ فضیلت ہے، اور آگے پھر لوگوں کا ذہن بند تاکہ لوگ سوچے نہ، تاکہ احمدی سوچے نہ، کہتے کہ آپ نے فکر نہیں کرنی، اگر مجھے مل گئی نا فضیلت تو اس سے باقی نبیوں کی توہین نہیں ہوتی. اب یہ مرزا صاحب کے کہنے سے اگر احمدیوں نے اپنے ذہن بند کرنے ہیں اور سوال پوچھنا بند کر، آپ کی مرضی ہے. جی مین اب آگے بتائیں. جب انہوں نے آخر میں لکھا کہ کثر شان نہیں ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جزوی فضیلت سے مراد کچھ ایسا ہو کہ جو ابھی آج کل کی ہماری اردو کے اندر نہ یوز ہوتا ہو، جو 150 سال پہلے ہو رہا ہے. چلے ٹھیک ہو گیا جی، چلے آپ کی بات لوگوں نے سن لی، ٹھیک ہو گیا. اور بتائیں. جی اچھا وہ بتا دیں کہ جو آپ نے کہا نا کہ اے آئی نے کہا کہ انہوں نے کچھ باتوں کے جواب دے دیے تھے، وہ کیا تھا؟ اچھا جی، وہ جتنے بھی سوال میں نے ڈالے تھے نا اس کے اندر، وہ اے آئی کو میں نے 3-4 دفعہ کہا بھی کہ بالکل کسی کی سائڈ مت لینا اور یہ نہیں کرنا. تو جس کے اوپر ٹرائنگل کا نشان لگا کر دیا ہے وہ دوسری آمد کے سوال پہ تھا کہ اچھا کیا مرزا غلام احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری آمد ہیں. تو جواب تھا کہ ہاں یا نہیں دیا گیا، بلکہ دوسرے علماء کی اگزامپل دے کے سمجھایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح 2 محمد والی بات کا براہ راست جواب نہیں آیا. اچھا جن کا جواب آیا ہے وہ میں دے دیتے ہیں آپ کو. جی جی کیا دوسری آمد زیادہ اقوی، اشد اور اکمل ہے؟ اس کا واضح جواب تھا جھوٹ ہے، کیا؟ ہم نہیں مانتے نہیں، کہ جواب تو دوسری یہ نہیں آمد ہوتا نا کہ زیادہ ہم نہیں اکمل. مانتے کہ نا، وہ تو ڈبیٹ کے اندر بندہ کہہ دی کہ میں نہیں مانتا، اس کو جواب تو نہیں کہتے. یہ تو مرزا صاحب آپ جانتی ہیں، تو مرزا صاحب کا اپنا کوٹ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روحانیت ہے، انہوں نے کہا کہ وہ ان سالوں میں بنسبت ان دنوں کے اقوا، اشد اور اکمل ہے. میں نے پڑھا ہے اپنی یادداشت سے، ٹھیک پڑھا ہے میں نے. انہوں نے کہا یہ غلط منسوب، اچھا اس کے اوپر کہا غلط منسوب کیا گیا ہے ان کی طرف. وہ اسلام کی تھی نا روحانیت کی بات. نہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت کی روحانیت، یہ الفاظ ہیں اس کے کوٹ کے. اب سوال یہ پیدا ہوا صفیہ بہن کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت 6000 میں کس کی صورت میں سامنے آئی ہے؟ مرزا صاحب کے. مرزا صاحب کی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روحانیت ہے وہ ان دنوں میں بنسبت ان سالوں کے اقوا، اشد اور اکمل ہے. اور یہ جماعت نے، مرزا صاحب نے خود وضاحت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روحانیت ہے وہ اس دور میں ان کی شکل میں نعوذ باللہ من ذالک وہ ظاہر ہوئی ہے. تو لہٰذا یہ کہہ دینے سے کہ ہم نہیں مانتے، یہ کوئی جواب نہیں ہوتا. بات یہ ہوتی ہے کہ جو اعتراض قائم کیا گیا، کیا آپ کا جواب اس اعتراض کو ایڈریس کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اس کا مطلب ہے ایک سوال کی اور کمی ہو گئی ہے، کیونکہ انہوں نے وہاں پر اسلام کی دی تھی. آپ اچھا خود دیکھیں آپ خود حوالہ چیک کر لیں جا کے. میں آپ کے سامنے نا ایک سیکنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا پیج نمبر کیا ہے. ایک سیکنڈ دے، میں آپ کو اس کا پیج نمبر بتا دیتا ہوں. اور افضلیت کے اوپر بھی انہوں نے کہا تھا کہ کوئی برتری نہیں ہے. جی میں بتاتا ہوں ذرا. آپ ایک چھوٹا سا سوال میرا بھی لے لیں. اگر امتیاز بھائی نے مرزا صاحب کی تحریر ایز اٹ از کوٹ کی ہے اور اس کو رضی اور راحیل نے ڈینائی کر دیا ہے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رضی اور راحیل نے
مرزا صاحب کی تحریرات کو دفنا دیا, گڑھے میں ڈال دیا. آپ تو ہیں ہی جاہل مخالف, آپ تو ایسی باتیں کرو گے. ٹھیک ہے, ٹھیک. اچھا چلے میں نا آپ کو یہ دکھا دوں کہ وہاں پہ لفظ کیا ان کا اسلام جملہ ہے. دکھاتی ہوں جی ایک سیکنڈ اور میں میں نا آپ کو ایگزیکٹ لفظ. ہاں میں یہ دیکھیں آپ کے سامنے اسکرین پہ لے آتا ہوں, کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہ دیکھیں ذرا, یہ آپ کے سامنے میں نے انشاءاللہ جو آپ کو بتایا ہم آپ کو وہ اسکرین پہ دکھا دیں گے کہ کیا اسلام کی لکھا ہوا تھا وہاں پہ. یہ ابھی اس کو ہم دکھاتے ہیں آپ کو, اور یہ بھی دکھا دیتے کہ چاند کس کو کہا تھا 14ویں کا, وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. اس کو ذرا اور چھوٹا کر دیتے ہیں تاکہ حوالہ آپ لوگوں کو بہتر نظر آئے. لے جی اس کو آپ دیکھیں ذرا, آپ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں جی حوالہ نمبر 6 ہے, اور حوالہ نمبر 6 جو ہے وہ آپ کو اس کا بتا دیتے. یہ دیکھیں جو مرزا صاحب کی اپنی عبارت ہے پہلے وہ آپ کو بتاتے ہیں. یہ دیکھیں یہ مرزا صاحب کی ہے اپنی عبارت, یہ آ گیا 2 روحانی خزائن جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 271 خطبہ الہامیہ. اب یہ پڑھ لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ حق یہ ہے, اب یہ دیکھیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت, یہ دیکھ لیں اسلام کی نہیں, آپ کی جو روحانیت ہے 6000 کے آخر یعنی ان دنوں میں بنسبت ان سالوں کے اقوا اکمل اور اشد ہے. اب یہ تو ایک بات واضح ہو گئی کہ اسلام کی بات نہیں ہو رہی ہے, بات ہو رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کی. اور یہ بات مرزا صاحب کو اور جماعت قادیان اس کا انکار کر سکتی نہیں ہے کہ جماعت قادیان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روحانیت ہے وہ ظاہر ہوئی ہے 6000 میں نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں. ایک بات. اچھا اب یہاں پہ آگے ایک اور بھی بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ اب 14ویں رات کے چاند کی طرح ہیں. اب یہاں پہ جماعت ایک کھیل کھیلتی ہے, صفیہ بہن ذرا سنیے گا. جماعت کھیل یہ کھیلتی ہے کہ جی وہ تو اسلام کو کہہ رہے ہیں کہ اور آپ جانتے کہ جو اس نے کہا تھا, اس نے اپنا کیا نام ہے اس کا, رضی نے کہا تھا نا اس میں کہ ہر 100 سال میں کیا کہا تھا کہ وہ چاند بن جاتی ہے. اس میں کیا بلا بول رہا ہے اس کے اندر, بلا ایسی کچھ بات بولی ہے نا 1000 برس والی. ہاں وہ جو انہوں نے 14ویں رات کے چاند کے بارے میں کیا بولا ہے کہ وہ ہر صدی میں ہوتا ہے نا چاند. آپ نے تو وہ آپ بتانے آپ نے ڈیبیٹ ساری وہ سنی ہے, تو مجھے تو اس دن کی سنی ہوئی یاد ہے کہ اس نے یہ بات کی ہے کہ ہر صدی میں یہ بنتا ہے چاند. اچھا وہ اسلام والی بات بالکل. ہاں میں اصل میں دوسرے نوٹ میں آگے بتا دیتی ہوں آپ کو. میں اچھا اصل میں پہلی بات تو یہ صفیہ بہن پہلی بات ہے کہ وہاں پہ بھی اسلام کی بات نہیں ہے. اب دیکھیں نا, اگر ہم تو ہوئے جاہل مخالف, اگر جاہل مخالف اپنی رائے پیش کرے گا, اپنا فہم پیش اسے کون قبول کرے گا؟ اس لیے اس کو ہم پیش ہی نہیں کرتے. ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے عالم کا, جو جماعت احمدیہ کے علماء ہیں نا, جو جاننے والے ہیں, جو ان کے علماء ہیں, ان کا ہم آپ کو فہم دکھا. یہ دیکھیں ذرا میں آپ کو ایک والا دکھاتا ہوں یہاں سے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے بات کہ چاند کس کو کہا تھا. یہ دیکھیں ذرا, کہتے ہیں کہ مسیح موعود نے خطبہ الہامیہ میں بیست ثانی کا نام بدر رکھا اور بیست اول کو حلال کہا. صفیہ بہن 14ویں کا چاند کون ہے؟ مرزا صاحب. اچھا اگر کیا بندہ پھر کوئی انکار کیا, دیکھیں آگے پھر ایک آدمی ہے, وہ جاہل مخالف نہیں بلکہ جماعت احمدیہ خود ہے, اور وہ کون بندے دیکھیں ذرا, غلام رسول راجے کی کا سنا کبھی نام صفیہ بہن؟ جی بڑے مشہور ہو. ہاں یہ جماعت احمدیہ کے بہت بڑے مناظر تھے, اور مرزا غلام احمد قادیانی کے منہ بولے صحابی تھے. اور 1915 کے قادیان کے جلسے میں کیا کہتے ہیں 14ویں کا چاند, اور آگے صفیہ بہن آپ اس کی ویریفیکیشن کر لیں, آگے بریکٹ جماعت احمدیہ کے اپنے خود لگائی ہوئی ہے. 14ویں کا چاند مسیح موعود وہی تو ہے جو چاند رات کے وقت تھا, یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پس اس کا پہلی حالت سے بڑھ چڑھ کے شاندار ہونا محل اعتراض کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیں ایک اور حوالہ دیکھ لیں, جو ابتدا میں حلال تھا وہی اخیر میں بدر کی صورت میں جلوہ افروز ہوا. تو پیاری بہن یہ بھی آپ کو دکھا دیا کہ یہاں پہ بھی فراڈ ہے کہ جماعت احمدیہ کا. جی وہ دیتی ہوں آپ کو, پہلے وہ سنا دیتی ہیں جو رضی بھائی نے کہا تھا. جی سنا دیں. رضی بھائی
کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ نام، منصب اور حقیقت کے بارے میں یہ دعویٰ کہ اسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فضیلت دی گئی، یہ غلط ہے۔ چاند اور حلال والی بات بھی جھوٹ ہے، یہ نہیں لکھا ہوا، وہاں بدلے اسلام کا ذکر ہے، یعنی اسلام کے بارے میں ہے کہ وہ حلال کی طرح ہے، اور ہر صدی میں اسلام کی ترقی ہوتی ہے، ہر صدی میں چاند مکمل ہوتا ہے، اس لیے اقوا اشد اکمل والی بات بھی غلط منسوب کی گئی ہے۔ روحانیت کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فوقیت دی گئی ہے۔ آپ دیکھیں وہاں پہ وہی بات ہے جو آپ نے پہلے بتائی بھی ہے کہ وہ ساری کی ساری بات کو کہہ رہے وہ اس سے مراد ہے کہ اسلام کا چاند اور اسلام کا بدر، اور صاف لکھا ہوا ہے کہ مسیح موعود وہ چاند ہے کہ جو 14ویں کا چاند ہے، اور صاف لکھا ہوا ہے کہ جو پہلی بعثت ہے وہ ہلال تھی، اور جو دوسری بعثت ہے وہ بدر ہے۔ دونوں حوالے آپ کے سامنے۔ اب دیکھیں نا، ایک طرف ہے غلام رسول راجے کی جو مرزا غلام احمد قادیانی، اب دیکھیں نا صفحہ پہ ہوتا پتہ کیا ہے، جیسے قرآن کریم کی ایک آیت ہے، قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کریں، اور میں اگر اس کے خلاف تفسیر کروں، آپ کس کی قبول کریں گی؟ آف کورس صحابی کی۔ اب آپ کو میں نے دکھایا ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے جو اپنا الہام لکھا ہے چاند کے حوالے سے، اس کی جو تفسیر، اس کی جو تشریح مرزا غلام قادیانی کے منہ بولے صحابی غلام رسول راجے کی نے کی ہے، آپ کو دکھا دی ہے، اور کہیں پہ پرائیویٹ محفل میں نہیں کی ہے، بلکہ قادیان کے 1915 کے جلسہ سالانہ میں تقریر کرتے ہوئے کی ہے، اور انہوں نے وہاں پہ اور بھی بڑی باتیں کی ہیں، لیکن ہم صرف آپ دکھائیں بات چاند والی، انہوں نے باتیں وہاں پہ اور بھی کافی ساری کی ہیں، تو اس کو ہم چھوڑتے ہیں فی الحال۔ ہم جی آگے چلتے ہیں، جی اور بتائیں۔ اچھا، یہ والا جو پوائنٹ ہے نا، یہ میرا نہیں ہے، کسی نے مجھے کہا تھا کہ اتنے کیوٹ لگے تھے اس وقت رضی بھائی جب انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے استاد نے کہا تھا کہ ہاں آپ مرزا صاحب کی کسی بات کو تعویل کیوں نہیں کرتے، جب اور کسی بزرگ کی بات ہوتی ہے تو تعویل آ جاتی ہے، مرزا صاحب کی دفعہ نہیں ہوتی ہے۔ میں سمجھا نہیں، آپ بتا دیں تھوڑا کہ کس چیز کی تعویل کرنی تھی مجھے۔ ڈبیٹ کے دوران، وہ میں ایگزیکٹ نکال لوں، علامہ خالد ڈبیٹ کے دوران جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جب بایزید بستامی یا ان سب کی بات کرو تو تعویل کرتے ہیں آپ لوگ، تو اسی طرح مرزا صاحب کی باتوں کی تعویل کیوں نہیں کرتے؟ مرزا صاحب نے تو خود ہی ہر بات کی اتنی زیادہ تعویل کی ہے، کسی اور کی تعویل کی کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، تعویل سے کیا مراد ہے کہ چیز کو اس کے اصل معنی سے پھیر دینا، اسی کی آپ بات کر رہی ہیں نا۔ جی جی، اب مرزا صاحب نے تو یہ مجھے بتایا ایگزیکٹ کہ الفاظ مل گئے مجھے۔ دیکھیں نا، مرزا صاحب کا یہاں تک آپ دیکھ لیں کہ اب جو دمشق ہے وہ دمشق نہیں ہے، سفید مینارہ نہیں ہے دمشق والا، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح جناب جو وہ مقام لد ہے وہ لدھیانہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو وہ قادیان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے اتارا ہے، قادیان کے قریب اس کو ہم نے اتارا ہے، تو وہ تو انہوں نے دیکھے جو فرشتوں کے 2 پر ہیں وہ پتہ نہیں کیا بن جاتے ہیں، اور وہ جو دو چادریں ہیں وہ آپ جانتی ہیں کہ کیا بن جاتی ہیں۔ تو بھی وہاں پہ تو یہ تو ساری کی ساری، دیکھیں بہن بات پتہ کیا ہوتی ہے، بات یہ نہیں ہے کہ کیا دین کے اندر کسی بات کی تعویل ہو سکتی ہے، بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ ایک پورے کا پورا دین ہی آپ کھڑا کر دیں تعویلات کے اوپر، اصل یہ بات ہے۔ اب بات سمجھیں آپ؟ جی اچھا، یہ مطلب جو آپ نے حوالے دکھائے ہیں اس میں تو اے آئی نے 4-5 سوال دیے تھے کہ جس کا جواب آ گیا ہے، جی تو یہ تو پھر سوال کھڑا ہو گیا ہے۔ لیکن ایک بات جو انہوں نے کہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ، آپ نے کہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن نامکمل ہو گیا ہے، رہ گیا تھا نعوذ باللہ، جی تو رضی بھائی نے کہا تھا یہ جھوٹ ہے، مشن مکمل تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھیں، ابھی صرف نا بات ہم آپ کے لیے بالکل سمیٹ دیں گے، ایسے سمیٹیں گے کہ انشاءاللہ سننے والے کو اگر بات سمجھنی ہے تو سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ اب دیکھیں ذرا، میں دوبارہ صفیہ بہن، جس سے میں نے پہلے کہا نا اس کے بارے میں جو فضیلت کے بارے میں نے بات کی ہے، میں اسی اینگل سے بات کرتا ہوں، 4 نکات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔
آپ نے بتانا ہے کہ ان میں سے کون سا نقطہ ہے کہ جس کے حوالے سے آپ کچھ حوالہ دیکھنا چاہتی ہیں یا آپ سمجھتی ہیں کہ اس کو ہم نے واضح نہیں کیا یا اس کو ہم نے غلط پیش کیا. دیکھیں ذرا، پہلی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 فرض منصبی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے 2 فریضے لگائے تھے. یہ بات ٹھیک کی میں نے احمدیت کے مطابق؟ جی اچھا، اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ پہ. ان میں سے پہلا فریضہ تھا تکمیل ہدایت اور دوسرا فریضہ تھا تکمیل اشاعت ہدایت. یہ بات بھی ٹھیک کی ہے میں نے؟ جی ایگریڈ. ٹھیک. اب آتا ہوں تیسری بات پہ. مرزا صاحب نے کہا کہ جہاں تک پہلے فریضے کا تعلق ہے تکمیل ہدایت کا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا کر دیا. ٹھیک ہو گیا بات؟ میں بات ٹھیک کی میں نے؟ جی، اور یہ میں سارے جی خطبہ الہامیہ سے کر رہی ہوں. نہیں، وہ جہاں سے مرضی آپ کریں، جو بھی آپ کی ریسرچ ہے. میں صرف چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتا دیجیے کہ کہاں پہ آپ ڈس ایگری کریں گے. اب آتا ہوں پوائنٹ نمبر 4 پہ. مرزا صاحب نے کہا کہ جو دوسرا فرض منصبی تھا یعنی تکمیل اشاعت ہدایت، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پورا ہونا چاہیے تھا، لیکن وسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ پورا نہ ہو سکا. یہ بات میں نے ٹھیک کی ہے یا آپ اس کو چیلنج کرتی ہیں؟ نہیں، یہ میں نے پڑھی ہوئی ہے وہاں پہ. یہ میں نے بات ٹھیک کی ہے؟ جی. اچھا، اب مجھے بتائیں کہ اس کے اندر کون سی پھر بات جھوٹ ٹھہری کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اللہ نے 2 فرائض لگائے، ایک تکمیل ہدایت اور ایک تکمیل اشاعت ہدایت. یعنی ایک ہے دین کی تکمیل اور ایک اس تکمیل شدہ دین کو ہر انسان تک پہنچا دینا. مرزا صاحب نے کہا کہ جو پہلا فرض منصبی تھا وہ حضور نے اپنی پہلی بعثت میں پورا کیا، لیکن جو دوسرا فرض منصبی تھا وہ وسائل نہ ہونے کے بعد پورا نہ کر پائے، اور کہتے وہ مرزا صاحب کہتے میں نے پورا کیا. اب مجھے بتائیں کہ اس پوری بات کے اندر کون سی بات ہے کہ جو ہماری تہمت ہے؟ اب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ پھر کوئی نہ کوئی اور حوالے ہوں گے رضی بھائی کے پاس جس کا انہوں نے اس چیز سے انکار کر دیا ہے کہ مشن کمپلیٹ تھا. انہوں نے کہا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دیکھیں نا، اب یہ تو مرزا صاحب اس بات کا اقرار کر رہے ہیں نا کہ پہلی بعثت میں جو پہلے والا فرض تھا وہ پورا کر دیا. یہ تو وہ کہہ رہے ہیں نا. تو مرزا صاحب نے جہاں جہاں پہ یہ بات لکھی ہے، دیکھیں نا، متکلم اپنی بات کی خود وضاحت کرتا ہے. مرزا صاحب نے جہاں جہاں پہ یہ بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فریضہ پورا کر کے گئے، تو مرزا صاحب کی ہم نے ساری باتوں کو ملا کے دیکھنا ہے کہ ان کے ذمے 2 فریضے تھے. پہلی بعثت کے اندر جو انہوں نے اپنا فریضہ مکمل کرنا تھا اس کو مکمل کر کے گئے، لیکن پہلی بعثت کے اندر جو دوسرا فریضہ تھا کہ ہر بندے تک اسلام کی دعوت کو پہنچا دینا، اس کو پورا کر کے نہیں گئے. تو جو پورا کر کے گئے والی بات ہے وہ مرزا صاحب نے پہلے فریضے کے حوالے سے کی ہے، اور جو پورا کر کے نہیں گئے جو ہمارا اعتراض ہے وہ مرزا صاحب نے کی ہے دوسرے فریضے کے حوالے سے. اب آپ بتائیں کیا آپ کا اعتراض ہے؟ وہ نیچے طاہر بھی پوچھ رہے ہیں کہ اس میں غلط کیا ہے، کوشچن کیا ہے. کوشچن یہی ہے کہ اس کو پھر رضی نے ڈینائی کیوں کیا ہے. ان کے پاس ڈینائی کرنے کی مطلب ان حوالوں کو ڈینائی کیسے کیا اس ہے. کو چھوڑ دیں، آپ مجھ سے کریں بات، کوئی بات چھوڑ دیں ان کو، وہ بیچارے ان کو کھیلنے کودنے دیں نیچے. آپ کوئی بات اس میں میں کچھ ایڈ کر سکتا ہوں اس میں؟ جی کریں، آپ کریں. جی کریں. اس میں ایسا ہے کہ ایک امتیاز بھائی آپ کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ کلمۃ الفصل میں یہ کہ یہ کتاب مرزا غلام احمد صاحب کے بیٹے کی لکھی ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں جماعت احمدیہ کی ویب سائٹ پر وضاحت یعنی ڈسکلیمر بھی موجود ہے کہ یہ جماعت کے موقف کی نمائندگی کرتی ہے. یہ میں آپ کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی. اس میں لکھا ہے کہ مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہیں جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ تشریف لائے، نعوذ باللہ. یعنی اس عبارت کے مطابق مرزا صاحب مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہیں جو دوسری مرتبہ دنیا میں اسلام کی اشاعت کے لیے آئے. یہ آپ کی طرف سے یہ بات تھی. اب اس پر آپ کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ اب اس پر یا تو فتویٰ دیا یا اس کو اپنا موقف تسلیم کریں. ہم تو اپنا موقف تسلیم کر چکے ہیں. اب یہ آپ کا کویسچن مارک جو آپ نے رائز اپ کیا کہ اب
اس پر یا تو فتویٰ دے دیں یا پھر اس کو کہہ دیں کہ یہ آپ کا موقف ہے, اس کو تسلیم کر لیں. یہ 2 آپشن دیے تھے. آپ کا 4تھ ٹرن کا ریبٹل تھا, آپ کا ساری باتوں کا لبے لباب یہ تھا. دوسری بات یہ آپ نے وہاں پہ کہ دوسری بات, اے عام احمدیو, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پورے اعتماد کے ساتھ فتویٰ دے رہے ہیں کہ تو یہ لوگ فتویٰ کیوں نہیں دے رہے؟ یہی دراصل اقرار ہے, یہی سب کچھ ظاہر کر رہا ہے. اچھا اب کیا ہوگا؟ اب آپ کی یہ جو 4تھ ریبٹل کی لاسٹ پوائنٹ جو تھا آپ نے جو رکھا, شروع سے ہی میرا پہلا سوال یہی تھا, مطلب فرسٹ ریبٹل سے ہم نے کہا شروع سے ہی میرا سوال یہ تھا کہ کیا مرزا غلام احمد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری آمد ہے, ہاں یا نہیں؟ انہوں نے کوئی واضح موقف نہیں دیا, اس لیے بحث ختم ہو گئی. اور عام احمدیوں اب اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. یہ مجلس, یہ بحث آپ کے لیے قیامت کے دن تمام حجت ہے. اب آپ جواب دیں. بالکل یہی حقیقت ہے. یہ آپ کے لاسٹ سنٹینس تھے. اچھا اس میں نا میرا جو سوال ہے, اس میں انہوں نے آپ کو ایک ریبٹل دیا ہے. وہ جو انہوں نے ریبٹل دیا ہے میں اس کے متعلق آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے ریبٹل آپ کو یہ دیا تھا کہ تو ہم اس پر فتویٰ کیوں دیں, جبکہ ہر صوفی, ہر ولی اس طرح کی نسبت کا دعویٰ کرتا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث سے پیش کریں, میں تو الہامی کتب پیش کر رہا ہوں. تو یہاں پر یہ بات واضح ہوگی کہ آپ نے جو ڈیمانڈ کی تھی اس ڈیمانڈ کے مطابق جو آپ کا دعویٰ تھا, تو انہوں نے تو یہ ایکسیپٹ کیا جب انہوں نے فتویٰ نہیں دیا, اور اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم فتویٰ کیوں دیں. آپ نے 2 آپشن دیے تھے کہ بھائی یا تو فتویٰ دے دو یا پھر اس کو ایکسیپٹ کر لو. تو اٹس مین انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر کے یہ بات کو واضح کیا کہ وہ 2 محمد کے کنسیپٹ کو مانتے ہیں. یہ آپ کی گفتگو کا اردو ترجمہ تھا. تو اگر اس پہ آپ یہ میں جو بات سمجھاؤں یہاں پر, یہ ایکسیپٹڈ ہے ان کی, یہ الفاظ جو انہوں نے چناؤ کیا یہ یہاں پر ایکسیپٹڈ ہے کہ نہیں؟ پلیز یہ تھوڑا سا بتا دیں. اچھا دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ چلے اچھا کیا کہ آپ نے نا ادھر سے اس بات کو کوٹ کر دیا. اور بالکل اصل بات یہی ہے کہ ہم جب یہ بات کر رہے ہیں جہاں سے مقدمے کا ہم آغاز کر رہے ہیں کہ جی احمدیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بعثتیں ہیں, نعوذ باللہ, اور دوسری بعثت جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں ہوئی ہے. اب یہ وہ بات ہے کہ جو ہاں سے ہم اپنی بات کو شروع کر رہے ہیں. اب ہر بندہ اس بات پہ غور کرے کہ جو آدمی سامنے سے آئے گا احمدیت کی طرف سے, اس کو یہ کہنا ہے کہ بھئی احمدیت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتیں نہیں ہیں, اور جب 2 بعثتیں ہی نہیں ہیں تو مرزا غلام احمد قادیانی دوسری بعثت کا مصداق بھی نہیں ہے. اب مجھے کوئی آدمی بھی, صفیہ بہن نے پوری ڈیبیٹ سنی ہے, انہوں نے کہتی لکھی بھی ہے, صفیہ بہن یہاں پہ موجود ہے, میرے سے درخواست ہے کہ ان کی پوری گفتگو میں سے, پوری ڈیبیٹ کی گفتگو میں سے مجھے یہ جملہ نکال دیں کہ جب آپ کے سامنے ہم نے اپنی جو ہماری پروپوزیشن تھی آپ کے سامنے پیش کر دی کہ بھئی احمدیت میں 2 بعثتیں ہیں اور مرزا غلام احمد قادیانی نعوذ باللہ دوسری بعثت کا مصداق ہے, اس کے جواب میں اگر انہوں نے پوری ڈیبیٹ میں کہیں پہ کہا ہو کہ جی احمدیت میں 2 بعثتیں نہیں ہیں اور مرزا غلام قادیانی اس کا ذرا بھی مصداق بھی نہیں ہے, مجھے دکھا دیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ صرف میں نے نا اتمام حجت کے لیے کہ اگر ابھی بھی کوئی بندہ دیکھ رہا اس کو جن کو نہ پتہ ہو حوالہ جات کے اعتبار سے, تو اس کو نوٹ کر لیں. یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب تحفہ گولڈویہ جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 17 کے اندر موجود ہے. میں آپ کے سامنے سے اس کے 2-3 حوالے پڑھ دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے یہ فرض تھا کہ بوجہ ختم نبوت تکمیل ہدایت کریں, ایسا ہی بوجہ عموم شریعت یہ بھی فرض تھا کہ تمام دنیا میں, احمدیوں آپ نے بات نوٹ کرنی ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام دنیا میں تکمیل اشاعت بھی کریں. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بذات خود یعنی آپ کی ذات کا یہ فرض تھا کہ اپنی زندگی کے اندر یہ 2 کام کریں. کیا کام کریں؟ ایک تو کیا تکمیل دین کریں اور تکمیل ہدایت کریں, اور ایک کیا کریں کہ تکمیل اشاعت ہدایت پوری دنیا میں کریں. آگے دیکھیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اگرچہ تکمیل ہدایت ہو گئی, آگے پھر چند سطروں کے بعد کیا لکھتے ہیں, لیکن اس وقت تکمیل اشاعت ہدایت غیر ممکن تھی. یہ دیکھیں ذرا, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ذمے تو تھا لیکن وہ
کر نہیں سکتے. آگے دیکھیں ذرا ایک اور حوالہ چیک کر لیں, اور یہ حوالہ نمبر 3, 4 اور 5 ہے, اور یہ 6 ہے. یہ آپ یہ نوٹ کر لیں کہ 3, 4, 5 اور 6 کے یہ تمام نیچے لکھے ہوئے ہیں. اچھا اب آگے دیکھیں ذرا. کہتے ہیں کہ اب جو میں نے پہلے بات کی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں اپنے ہاتھ سے کرنا تھا. یہ دیکھیں ذرا, کہتے ہیں کہ ضرور تھا جیسا کہ تکمیل ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے, یہ دیکھیں ہاتھ سے ہوئی, ایسا ہی تکمیل اشاعت ہدایت بھی آپ کے ذریعے ہو. یعنی کیا مطلب کہ اگر یہ اپنے ہاتھ سے کی ہے, یہ بھی اپنے ہاتھ سے کریں. آگے دیکھیں وجہ, کہتے ہیں کیونکہ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصبی کام تھے, یعنی اللہ نے آپ کے ذمے یہ دونوں کام لگائے تھے, اور مرزا صاحب نے واضح الفاظ میں لکھا کہ دونوں کام اپنے ہاتھ سے کرنے تھے. آگے دیکھیں ذرا, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرض منصبی جو تکمیل اشاعت ہدایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بوجہ عدم وسائل اشاعت غیر ممکن تھا. صفیہ بیان, یہاں پہ ایک اور بھی دلیل آ گئی ہمارے پاس کہ مرزا صاحب نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین کی اشاعت کے وسائل نہیں تھے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس لیے کہتے ہیں کہ جو قرآن کی آیت ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ میں آپ کی آمد ثانی کا وعدہ دیا گیا. اچھا آگے کہتے ہیں کامل اشاعت اس پہ موقوف تھی کہ تمام ممالک, یہ دیکھیں ذرا, کہتے ہیں کہ تمام ممالک مختلفہ, ایشیا, یورپ, افریقہ, امریکہ اور آبادی دنیا کے انتہائی گوشوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی تبلیغ قرآن ہو جاتی. اوپر کہا کہ آپ کے ہاتھ سے ہوتی, نیچے کہا کہ آپ کی زندگی میں ہوتی. اب آگے دیکھیں ذرا, یہ دیکھیں دوسرا فرض منصبی یعنی تکمیل اشاعت ہدایت دین جو آپ کے, یہ دیکھیں ذرا, جو آپ کے ہاتھ سے پورا ہونا چاہیے تھا, اس وقت بباعث عدم وسائل پورا نہیں ہو سکا. بباعث عدم وسائل پورا نہیں ہو سکا. اس فرض کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد ثانی سے جو بروزی رنگ میں تھی اس زمانے میں پورا کیا جب زمین کی تمام قوموں تک اسلام پہنچانے کے وسائل پیدا ہو گئے تھے. آگے اس کے بہت سارے حوالہ جات اسی کے مطابق چلتے جاتے ہیں. آپ کو بات یہ دکھانی تھی کہ مرزا صاحب کا جو بنیادی مقدمہ ہے, یعنی ایک عام آمدی کے سامنے ہم بات یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ مرزا صاحب کا بنیادی مقدمہ ہے. اس کو سمجھو کہ اگر جماعت احمدیہ یہ کہے, صفیہ بیان بڑی اہم بات میں ابھی کرنی چاہ رہا ہوں, اگر جماعت احمدیہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو بھی کام لگایا تھا وہ سارے کام آپ مکمل کر کے چلے گئے تھے, تو پھر آمد ثانی کا کوئی مقدمہ جماعت احمدیہ نکال سکتی نہیں ہے. مرزا صاحب کے دوسری بعثت کے مقدمے کی بنیاد یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے 2 کام کرنے تھے, دین کی تکمیل کرنی تھی اور دین کی اشاعت کرنی تھی. کہتے ہیں تکمیل اپنے ہاتھ سے پہلی بعثت میں کر دی, اور جو اشاعت ہے وہ بروزی صورت میں نے کیا. کہ اب یہاں پہ آپ نے بات نوٹ کرنی ہے, ایک وہ یہ بات ہے, میرا ایک عام احمدی سے ایک بالکل کامن سینسیکل کویسچن ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم سب کو عقل سلیم دی الحمدللہ, اس کو ہم استعمال کرنا چاہیے نا. اب دیکھیں ذرا, مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ہر بندے کو, دنیا کے ہر بندے کو اسلام کی بات پہنچانی تھی. آگے وجہ بتا رہے ہیں کہ کہتے ہیں چونکہ اللہ نے یہ کام آپ کے ذمے لگایا تھا. احمدیو اس بات پہ غور کرو کہ مرزا صاحب جب آئے دوسری بعثت میں, کیا پھر وہ دنیا کے ہر بندے کو بات پہنچا گئے؟ سوچیں ذرا. یعنی کب تک آپ ایک ایموشنل اس کے پیچھے چھپتے رہیں گے؟ کب تک چھپیں گے آپ؟ کب تک آپ اپنے سوالوں کو دبا دیں گے ایک ایموشنز کے نیچے کہ دیکھو جی مرزا صاحب آئے, غلام آیا, غلام احمد, میں کیا ہوں, فیصلہ یہی ہے, بس یہ ہے, سب کچھ ہے, سب کچھ وہی ہے. کب تک یہ باتیں سن کے آپ اپنی عقل کو اور اپنے جو آپ کے سوالات ہیں ان کو آپ دباتے رہیں گے؟ اگر مرزا صاحب کا مقدمہ یہ ہے کہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرض تھا کہ اپنے ہاتھ سے دنیا کے ہر بندے کو بات پہنچائیں, اور کیونکہ ان کے پاس وسائل نہیں تھے لہذا وہ پہلی بعثت میں نہیں پہنچا سکے, تو اس لیے دوسری بعثت ہوئی ہے. تو کیا پھر آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ سوچیں اپنے عقل سے کہ بھئی رکو ذرا, تو کیا مرزا غلام قادیانی پہنچا گئے؟ یعنی جو آپ نے سارا مقدمہ کھڑا کیا کہ بھی بات پہنچانی, پھر پہنچا گئے ہیں وہ؟
اور آپ بھی جانتے ہیں کہ آج کے دن تک آپ کسی بندے کے سامنے جاؤ، احمدیو ابھی جو میں بات کہنے چلا ہوں آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات سچ ہے، ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی ہے. آپ جس ملک میں رہتے ہو، جو نان مسلم کنٹریز ہیں، آپ کسی کنٹری میں جہاں پہ بھی آپ جاؤ ذرا، آپ ایک پیج پہ صرف لکھو پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کے سامنے پیش کرو ذرا کہ کیا لوگ اس ہستی سے واقف ہیں کہ نہیں ہیں، اور اس کے بعد لکھو مرزا غلام احمد، پھر وہ دکھاؤ لوگوں کو نام بھی نہیں پتہ. یعنی جو بندہ اس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے آ کے اسلام کا پیغام اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے ہر بندے کو پہنچانا ہے، جو دعویٰ یہ کر رہا ہے، آج 120-25 سال گزرنے کے بعد اس کا نام بھی کسی کو نہیں پتا. یار کب تک اپنی عقلوں کو آپ نے دبا کے رکھنا ہے؟ کب تک آپ نے جو ایک جذباتی ریٹرک ہے کہ جی مخالف جماعت، اینٹی احمدی، جاہل مخالف، جماعت احمدیہ کے دشمن ہیں، مسجدوں کو ایسے کر دے، کب تک ان ساری باتوں کے پیچھے ہر چیز کو آپ دباتے رہیں گے؟ آخر کب تک؟ ان سوالات کے جواب جب آپ ڈھونڈنے نکلو گے نا، خدا کی قسم حق واضح ہونے میں آپ کو ایک دن بھی نہیں لگنا، ایک دن بھی. لیکن اگر آپ نے ہر چیز کو اس چیز کے پیچھے دبا دینا ہے کہ چونکہ بات کہنے والا امتیاز ہے، اور امتیاز تو جی وہ مولوی ہے، مولوی تو جماعت کا مخالف ہوتا ہے، مولوی تو یہ ہوتا ہے، تو آپ کی مرضی ہے. جی صفیہ میم، اب آپ کا کوئی بات ہوتا آپ ضرور کریں. جی امتیاز بھائی، اس ڈیبیٹ کو جو ہے نا، اگر جتنا پہلے میں نے تھوڑا سمرائز کیا، پھر تھوڑا، لیکن میں اگر ان 5 جملوں پر ہم میں سے کوئی بھی اس کے اوپر کام کر لے جس کو رضی بھائی نے بتایا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سمجھ آ جائے گی. 5 چیزیں جس کے اندر انہوں نے مطلب آؤٹ آف دا ڈبیٹ بہت باتیں ہوئی ہیں، 99% سے زیادہ مجھے لگتا ہے آؤٹ آف دا ڈبیٹ باتیں ہوئی ہیں، لیکن اگر ان کو دیکھ لیا جائے 5 چیزوں میں سے نمبر 1 یہ ہے کہ رضی بھائی کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مشن مکمل کیا. مرزا صاحب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر افضلیت نہیں مانتے. اقوا اشد اکمل والی تعبیر کو غلط قرار دے دیا. بروز کو روح کی جسمانی منتقلی نہیں مانتے. اور 5th ہے مرزا صاحب خود کو غلام، شاگرد اور روحانی فرزند کہتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے اگر حوالے اگر آپ کائنڈلی ایک بار بتا دیں. پہلی بات آپ نے بتائی کہ صرف مجھے مختصر بتا دیں کہ مشن کو مکمل کیا، اور دوسری بات کیا تھی؟ افضل نہیں مانتے. ٹھیک، افضل نہیں مانتے، ٹھیک ہے. تیسری بات کیا تھی؟ اقوا اشد اکمل والی تعبیر کو غلط قرار دیا. نہیں، وہ تو ایک بھی سارا آگے کہ افضل نہیں مانتے کسی اینگل سے بھی، ٹھیک ہے. آگے تیسری بات کیا ہے؟ اور پھر بروز کو روح کی جسمانی منتقلی نہیں مانتے. ٹھیک ہو گیا، بروز کو اچھا آگے. اور پھر مرزا صاحب کو غلام، شاگرد، روحانی فرزند کے طور پہ مانتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا، غلام احمد مانتے، ٹھیک ہے. جی. اچھا اب دیکھیں ذرا اس پہ نا، چلے اچھی آپ نے بات کی کہ آپ نے کچھ باتوں کو سمرائز کر دیا. ہم بھی آپ کے سامنے، سننے والوں کے سامنے، انہی جو کہ آپ کے نکات تھے بظاہر تھے 5، لیکن وہ 4 ہی بنتے ہیں. ہم چاروں نکات پہ چند باتیں کر دیتے ہیں انشاءاللہ 2 منٹ کے اندر انشاءاللہ. پہلی بات کیا ہے جی کہ مشن کو مکمل کیا. میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ اگر جماعت احمدیہ یہ کہے، اور ان الفاظ میں کہے نا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 2 فریضے تھے، یہ ہے نوٹ کرنے والی بات. احمدیوں سارے کی ساری گیم یہاں پہ ہے، یہاں پہ ساری گیم. میں نے آپ کو تمام حوالے دکھا دیے. پہلے جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے 2 فرض تھے. ایک تھا تکمیل ہدایت اور ایک تھا تکمیل اشاعت ہدایت، اور دونوں فرض آپ کے تھے، آپ نے اپنے ہاتھ سے پورے کرنے تھے. میں کہتا ہوں کہ رضی ایک ویڈیو بنا کے کہے کہ یہ 2 فرض تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پورے کر دیے. کہے ذرا یہ جو گول مول بات ہے اپنا فرض مکمل کر دیا، بھئی وہ آپ پہلے کی بات کر رہے ہیں. اس بات کا آپ جواب دیں کہ کیا 2 فرض مانتے ہیں آپ، اور کیا دونوں کا مکمل ہونا آپ مانتے ہیں؟ احمدیوں یہ بات ہے تحقیق. اب آگے چلیں دوسری بات پہ. کہتے افضل نہیں مانتے. ایک ایسا احمدی جو تعصب نہیں رکھتا، جو کہ بلائنڈ نہیں کرتا اپنے آپ کو تعصب کے اندر، بلکہ وہ دلائل کو دیکھتا ہے اور غور و فکر کے بعد اپنی رائے قائم کرتا ہے. اب دیکھیں ذرا، میں نے اس سے پہلے بھی بات کی ہے، لیٹ می ریپیٹ ون مور ٹائم. مرزا صاحب نے کہا کہ میرے سے پہلے
کسی نبی کے پاس اشاعت دین کے وسائل نہیں تھے. اور یہاں پہ مرزا صاحب نے یہ بات کیٹیگریکل کی، میں نے آپ کا حوالہ بھی دکھایا پہلے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اشاعت دین کے وسائل نہیں تھے، نمبر 1. نمبر 2، مرزا صاحب نے کہا کہ میرے پاس اشاعت دین کے وسائل ہیں. نمبر 3، مرزا صاحب نے خود کہا کہ اشاعت دین کے وسائل ہونا یہ ایک فضیلت ہے. اب مجھے بتائیں، اشاعت دین کے وسائل ہونا، احمدیوں بات پہ غور کرنا ہے آپ نے. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اشاعت دین کے یعنی دین کو پہنچانے کے وسائل ہونا یہ فضیلت ہے، اور وہی مرزا صاحب آپ کو 2 باتیں بتا رہے ہیں کہ اشاعت دین کے جو وسائل تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھے اور میرے پاس ہیں. اب مجھے بتائیں کہ ان تینوں باتوں کو کہنے کے بعد اینڈ پہ یہ کہہ دینا کہ لیکن مجھے فضیلت نہیں ہے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اس کے اوپر کئی حوالے ہیں، لیکن میں نے اس لیے یہ بات پیش کی ہے کہ یہ بالکل آسان ہے، اور یہ مرزا صاحب کے 2 بعثتوں کے مقدمے سے جڑی ہوئی بات ہے. اچھا، اس کے بعد آپ نے کی بات کہ جو بروز ہے وہ ہم روح کی منتقلی نہیں مانتے. چلیں اسی پہ فیصلہ کر لیتے ہیں. صفیہ بہن، آپ ان سے پوچھ لیں ذرا کہ اگر ہم، صفیہ بہن ذرا سنیے گا میری بات کو، اگر ہم مرزا صاحب کی عبارت دکھا دیں کہ مرزا صاحب نے بروز کے معنی یعنی کسی کا بروزی طور پہ آنے کے معنی یہ بیان کیے ہوں کہ جو آدمی فوت ہو چکا ہے اس کی روح نئے بندے میں آ کے کرتی ہے سکونت، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ بتائیں. یہ تو بہت ایزی ہو جائے گا. آج ایزی ہو جائے گا. تو سن لے سب احمدی لوگ، مرزا صاحب نے کہا ہے کہ رجعت بروزی، رجعت کہتے ہیں لوٹنے کو اور بروزی کہتے ہیں بروزی کو، کہ بروزی طور پہ لوٹنے کا مطلب کیا ہے. مرزا صاحب نے مثال دے کے بات سمجھائی ہے کہ بایزید بستامی کی جو روح ہے وہ ابو الحسن خرقانی میں آ گئی 100 سال کے بعد. یہ 100 سال والی بات کیوں کی ہے؟ چونکہ دونوں کا جو وقفہ ہے وہ 100 سال کا ہے.